السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سارکتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ٹی وی۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ حلف لیا اور کل سپریم کورٹ میں ان کا پہلا دن تھا اور پہلے ہی دن انہوں نے کچھ ایسے عمل کیے جو سپریم کورٹ کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں کیے گئے تھے، اور اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا۔ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی گاڑی میں بغیر کسی پروٹوکول کے سپریم کورٹ پہنچے اور سپریم کورٹ میں انہیں ویلکم کیا گیا اور انہوں نے گارڈ آف آنر لینے سے انکار کیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے عملے سے ان کی ملاقات ہوئی اور ملاقات میں انہوں نے درخواست کی سپریم کورٹ کے عملے سے کہ جو سائل سپریم کورٹ آتے ہیں وہ خوشی سے نہیں آتے بلکہ اپنے مسائل لے کر یہاں آتے ہیں تو ان کو مہمانوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کا فل بینچ بنا جس میں سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کی گئی، اور عدالت کی یہ کارروائی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سارے الیکٹرانک میڈیا پہ دکھائی گئی، اور سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے اس کیس کو سنا۔ اور اس سے پہلے جو چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال، ان کے دور میں کئی اہم معاملات پہ، کئی اہم کیسز پہ ان سے درخواست کی گئی کہ اس معاملے میں فل کورٹ بنایا جائے، لیکن انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی اور فل کورٹ کسی بھی اہم معاملے میں انہوں نے نہیں بنایا۔ اور اگر آپ میڈیا کی بات کریں، جس طرح اس کارروائی کو میڈیا پہ دکھایا گیا تو عمر عطا بندیال کے دور میں چند رپورٹرز کو الاؤ کیا جاتا تھا کہ وہ سماعت یا عدالت کی کارروائی کو دیکھیں، اور ایون کہ یہ بھی تاکید ان کو کی جاتی تھی کئی معاملات پہ کہ یہ بات یا یہ سٹیٹمنٹ عدالت سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ فل کورٹ نے ایک معاملے کو سنا اور وہ میڈیا پہ عدالت کی کمپلیٹ کارروائی دکھائی گئی۔ عدالت کی اس کارروائی کے بعد اور کیس کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر بینچز بنانے سے متعلق حکم امتناع جو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے دے رکھا تھا اس کو ختم کر دیا، لیکن اس کیس کی سماعت آگے بھی جاری رہے گی۔ اور اب بینچز کی تشکیل چیف جسٹس 2 سینئر ججز کی مشاورت سے کریں گے۔ اس کے علاوہ از خود نوٹس کا جو اختیار تھا وہ چیف جسٹس کے پاس تھا، اور سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے ساتھی جب یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لایا گیا پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے تو انہوں نے اسے عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دیا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار صرف اور صرف چیف جسٹس کے پاس ہونا چاہیے، لیکن جو نئے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے اختیارات نہیں چاہیے جس سے عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہو، اور اس ایکٹ کے بعد چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں، یعنی کہ بوجھ کم ہوتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر از خود نوٹس کا اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس ہو تو میں اگر بینچ بنانے سے انکار کر دوں یا میں چھٹی پر چلا جاؤں تو مجھے کون روک سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فل کورٹ کا اجلاس 2019 کے بعد آج تک نہیں بلایا گیا۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے زیر التوا کیسز کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ 40,000 سے بڑھ کر زیر التوا کیسز 60,000 ہو چکے ہیں، اگر ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے تو ہم تنخواہیں کیوں لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ماضی کے جو غلط فیصلے ہیں عدالتوں کے ان کا ذکر بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھٹو کا جو فیصلہ تھا وہ غلط تھا۔ اس کے علاوہ ریکارڈک کا جو فیصلہ تھا وہ عدالت نے غلط فیصلہ دیا جس سے 6 ارب ڈالر کا نقصان ہوا پاکستان کو۔ انہوں نے کہا کہ ججز سے بھی غلطیاں ہوئیں اور ہمیں مان لینا چاہیے، ہماری انا اتنی بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنی غلطی نہ مانیں۔ اور یہ بھی انہوں نے واضح کیا کہ میں سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کا تابع نہیں بلکہ میں آئین اور قانون کا تابع ہوں۔ جس طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آغاز کیا اس سے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا انصاف کا نظام جو ہے وہ بہتر ہوگا، اور پاکستان میں قانون اور انصاف پر مبنی فیصلے ہوں گے، اور انصاف صرف امیر کو نہیں بلکہ غریب کو بھی ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہمت عطا فرمائے اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ نگہبان اینڈ کیپ واچنگ پی ڈی ٹی وی۔